اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، سورہ کہف اور آیت نمبر 100 تو بس ہماری آخری یہ رہ گئی یہ صورت، اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل کر کے آگے چلیں گے۔ وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وَأَرَزْنَا اور ہم پیش کریں گے، جہنم کو، یومئذٍ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہم کر سکتے ہیں کہ جس طرح سامنے لانے کا حق ہے اس طرح، یعنی کہ کوئی اس سے بچنے کا مقام نہیں، خوف و ہراس ہر چیز یعنی غم اور دکھ والی، یعنی ایسے پیش کریں گے جس طرح پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو نا اس کی تفسیر بتانے سے پہلے آپ کو نا ایک چھوٹا سا خلاصہ کی صورت میں بتا دوں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کہ ہم نے سورہ کہف کیا پڑھی ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں کیا بتایا، یعنی کہ ہم یاد کریں کہ مشرکین نے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کیے تھے یہودیوں کے کہنے پر، اور وہ سوالات کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا ہم نے پڑھا، اور اس میں کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا عقیدہ، ان کی توحید، وہ اللہ کے لیے اٹھے، اور یہ ہمیں سمجھایا اللہ نے کہ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسرا واقعہ سورہ کہف میں کیا بتایا کہ دنیا کی لالچ نہ کرو، یہ دنیا کا مال دولت بیٹے، یعنی دو باغوں والا واقعہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہ فانی ہے، آخر میں تمہارے نیک اعمال ہی کام آنے ہیں، تو ویسی زندگی گزارو جو وہاں جا کے تمہاری ابدی زندگی سنور جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایک اور واقعہ سنا کر کہ ذوالقرنین کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پہلے اس میں بھی ہمیں بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی علم پھیلایا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا علم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی علم اس دنیا کو دیا، انسانوں کو دیا، 1,24,000 پیغمبر لا کے، تو اس علم کو حاصل کر کے جو بھی لوگ حاصل کریں اس علم کو تکبر نہ کرنا، علم کو حاصل کرنا تو یہ جاننے کے لیے کہ تم کون ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو، اور پھر تم نے کہاں چلے جانا ہے، تمہاری اپنی پوری جو شخصیت ہے، تمہاری جو ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اس طرح جاہلوں کی طرح زندگی نہ گزارو، علم سیکھو اور اس علم کے ذریعے آخرت کو جاننے کی کوشش کرو، اور دنیا میں ایسے رہو، وہی بات کہ بس اپنے علم کے ذریعے اس دنیا میں وہ چیزیں پھیلاؤ جو تمہارے بعد پھر جانے کے کام بھی آئیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ایک اور واقعہ جو ان لوگوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا بھی بتا دیا کہ ذوالقرنین کون تھا، وہ ایک بادشاہ تھا، یا جو بھی اللہ کا بندہ تھا، بادشاہت ٹائپ تو ضرور اس کے پاس چیزیں تھیں، یعنی اللہ نے اسے ایک بادشاہت دی ہوئی تھی، اور بتایا کہ ایک بادشاہ ہو کر بھی جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، تمام چیزیں ہم ایسے مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جو تمام چیزیں ہیں نا کائناتوں کی، وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتی، کائنات کی بھی، بجائے کہ دونوں جہان کی نعمتیں کسی کے پاس ہو جائیں، لیکن پھر بھی جب جس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو دنیا جہان کی نعمتیں ہیں۔ لیکن بہرحال جس کو دی ہیں اللہ نے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس واقعہ کے ذریعے یہ سمجھایا کہ جن کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن کو بادشاہت میں نے دے دی ہے، دیکھو وہ بھی کیسے ہیں، وہ میرے لیے ہی کام کرے۔ تمہیں حکمرانی دی ہے دنیا میں تو تم میری طرف ہی دیکھو کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے۔ ہمیں دنیا میں ہمارے حکمرانوں کو، اور ہمیں بھی اپنے گھر پر حکمرانی کرنے کی، بلکہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پہ ضرور حکمرانی کر رہا ہے، اور اس کی جو حکمرانی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق، یہ بتا دیا گیا۔ اب جب دیکھیں کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف واقعات سے ہمیں ساری چیزیں جب سمجھا دیں
کلیئر کر دی ہم پر کہ دیکھو یہ ہے سورہ کہف، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تم صحیح طریقے سے پڑھو گے، جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، تو یہ تمہیں دجال سے بھی بچا لے گی۔ دجال سے کیسے بچائے گی؟ کیونکہ اللہ نے جو تمہیں اس میں چیزیں بتائی ہیں ان پہ غور کرو، اور ان کی طرح اس جو احکام دیے ہیں ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو تم پکے ہو جاؤ گے، پکے مسلمان ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے گا، پھر تمہیں دجال بھی ہلا نہیں سکے گا۔ پھر تم دجال کو سمجھ جاؤ گے کہ دجال کیا ہے۔ دنیا میں ہر وہ چیز دجال ہے، یاد رکھیں، ہر وہ چیز دجال ہے جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹاتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جو آپ کو آپ کے رب سے ہٹاتی ہے، کہ اور جو آپ کو خواہشات بڑھاتی ہے کہ دنیا دیکھو کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور میں کہاں ہوں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو صحیح راستے سے غلط راستے پہ ڈال دے، بس آپ سمجھو کہ وہ دجال ہے۔ کیونکہ دجال کو بھی یہی بتایا نا کہ اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ بتا دیا اب کیسے ہوگی واللہ عالم، لیکن ہمیں بتا دیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ مطلب اس کا میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، سچ مچ وہ لے کے نہیں پھرے گا۔ مطلب یہ کہ ایک انسان ہوگا، اس کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہوگی، جنت بھی اس کے پاس ہوگی، جہنم بھی اس کے پاس ہوگی، یہ بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں سمجھا دیا واضح طور پہ کر کے کہ اس طرح اس کے ہاتھ میں سمجھو یہ چیز ہوگی۔ جیسے کسی کے پاس بہت سہولتیں ہو نا تو ہم کہتے ہیں اس کے تو ہاتھوں میں یہ ہے، امریکہ سے بھی وہ ابھی چیز منگوا سکتا ہے، اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم آن لائن ہر جگہ سے چیز منگوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ دجال کے پاس ہر چیز ہوگی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف میں بتا دیا، ان آیات میں واقعات بھی سنا کر کہ دجال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں توحید کا عقیدہ پختہ کر لیں کہ توحید کیا ہے۔ شرک، وہ سارے شرک ہیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو اللہ کی طرف سے ہٹائے، وہ شرکی ہیں۔ آپ کی خواہشات آپ کو اللہ کی طرف سے ہٹائے کہ نہیں میں نے یہ پوری کرنی ہے، یہ بھی شرکی ہے۔ وہ ہر کام شرک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے روک دے، اچھائی کی طرف سے روک دے، امر بالنہی و نہی عن المنکر جو ہمیں بتایا گیا ہے اس سے روک دے، تو وہ سارے شرک ہی ہیں۔ یہ بھی سوچ لیں کہ شرک کیا ہے، سارے ہی وہ شرک ہیں۔ ایک ہی شرک نہ مانے کہ بس جی بتوں کو کہ پوجا کر رہا ہے تو وہ شرک ہے، نہیں۔ آپ اپنے رب کی وہ عبادت نہیں کر رہی جو کرنی چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے، آپ دنیا میں گھس گئے ہیں اور وہ والی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال اب دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک میں نے خلاصہ آپ کو پورا سورہ کہف آپ کے دماغ میں آ گئی ہوگی کہ جو ہم نے پڑھی اور ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، تاکہ اور دھیان سے پڑھیں، کیونکہ اگر یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دجال سے بچائے گی تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کا حق ادا کریں۔ آخر اس نے ہمیں کس سے بچانا ہے؟ دجال سے۔ ابھی بھی ہمارے ارد گرد بہت دجال ہیں، ان سے بچانا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنیں کہ وہ ساری باتیں بتانے کے بعد سب کہتے ہیں کہ میں نے تم پر کلیئر کر دیا سورہ کہف کے ذریعے، تو اب سن لو کہ جہنم جو ہے پھر ان لوگوں پر پیش کر دی جائے گی، اور جہنم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن گھسیٹ کر لایا جائے گا سامنے، اور جہنم کی ایک ایک جو ہے گھسیٹنے کے لیے جو جہنم کی زنجیریں ہوں گی یا جو بھی ہوگا اس کے اوپر 70 ہزار فرشتے ایک زنجیر پر ہوں گے، اور اس کو کھینچ کے سامنے لایا جائے گا، سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ آؤ دیکھو یہ جہنم ہے۔ اب کیوں کہی یہ بات؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اب اگر تم لوگوں نے اس قرآن اور یہ سورہ کہف میں جو باتیں بتا دی گئی ہیں ان پر عمل نہیں کرو گے، وہ کافر للکافرین، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی ہوں گے کافر جو انکار کریں گے، تو ان کے سامنے پھر ہم جہنم کو پیش کریں گے، اور پیش بھی ایسے کریں گے کہ جو ہر جہنمی تڑپا کے رکھ دے گا اللہ۔ جب جہنم کو پیش کرے گا نا، سمجھ لیں آپ اس وقت وہ اللہ وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہتی ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اس وقت نہیں وہ غفور الرحیم ہوگا، اس وقت اللہ تڑپا کے رکھ دے گا انسان کو کہ انسان میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کیا جس سے میں تمہیں ڈراتا رہا تھا۔ آج نہیں وہ اللہ کی شان بنے گی کہ میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں بتا دیا، اب بتا دیا ساری سورت کہف میں، تو اب اگر تم لوگوں نے عمل نہ کیا تو یہ جہنم اس طرح پیش ہوگی، اور کیسے تڑپا کے رکھے گا اللہ کہ ہر جہنمی کو اس کا جنت میں مقام دکھا دے گا، اور دکھ پر دکھ کہ ہائے مجھے تو یہ گھر ملنا تھا، یہ جو جنت میں ہے یہ مجھے گھر ملنا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا، ہاتھ ہی ملتے رہ جائے گا انسان کہ یہ کیا ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ تڑپا کے رکھ دینا، کہ اب پھر اللہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اپنے صحابہ سے کہ مجھے بتاؤ میں چین سے کیسے بیٹھوں، میں چین سے کسی وقت بھی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو حضرت اسرافیل ہیں وہ سور کو لیے ہر وقت ایکٹیو کھڑے ہیں کہ کب مجھے حکم ہو تو میں اس میں پھونک ماروں، اور وہ جو پھونک مارنی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت شروع، تو میں کیسے چین سے بیٹھوں؟ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، یعنی آپ بے چین ہیں، آپ جیسا انسان جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے فوراً پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ پھر ایک اور بھی اس طرح کی ہے، یاد آئی، حسبی اللہ لا الہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس طرح کی یہ باتیں کیا کرو، اللہ کی اس طرح کی آیتیں پڑھا کرو۔ دیکھیں ہمیں کیا بتایا کہ یہ کرنا ہے تم نے، یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پھر اللہ اب سارے واقعات سنانے کے بعد غضب میں کیوں آیا کہ آؤ تمہیں بتاؤں، وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اب سنیں کہ کون لوگ ہیں یہ جن کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ زینہ وہ لوگ، کانت تھی، ایونہم آنکھیں، فی غطاء پردے میں، ان ذکری میرے ذکر سے، میری نصیحتوں سے، ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، میری نصیحت سے، اس قرآن سے، وکانو اور وہ تھے، لا یستطیعون سمعا وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس کو سن سکیں۔ یہ ہے وہ کافر جن کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، جن کو کیا کیا اللہ نے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے اب سننے کی کہ کیا کریں۔ ان کے سامنے بتایا یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے، پہلے ان کے کان پہلے میرے سے بند ہو گئے، میں نے نہیں کیے، ان کو دنیا کی لالچ نے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تمہیں دنیا کی لالچ نے جو مار دیا، یہ لالچ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، کہ یہاں نہیں ختم ہو سکتی یہ لالچ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں، ان کو یہ ایسے پردے میں پڑے کہ پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے یہ کر دیا کہ میں نے ہی پھر ان کی آنکھوں کے آگے وہ پردے ڈال دیے کہ اب تم دیکھنا بھی چاہو تو نہیں دیکھ سکتے، میں نے کان ان کے بند کر دیے کہ اب تم سننا بھی چاہو تو نہیں سن سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا افا حسب الذین کفروا، افا حسب الذین کفروا، کیا کافروں نے، جو کافر ہیں، جو میرا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے سوا اور بندوں کو ہی اولیاء۔ یہ دیکھیں غصے کی وجہ کیا ہے، شرک، سب سے بڑی چیز، کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، افا حسب الذی، یعنی کہ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہ میرے سوا معمولی اپنے بندوں کو میرے سوا بنا لیں گے اپنا خدا، تو کیا میں انہیں معاف کر دوں گا؟ کبھی بھی نہیں معاف کروں گا۔ یعنی اور وہ انسان جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ ہم ہندوؤں کو روتے رہے کہ وہ انہوں نے بت بنا لیے ہیں، ہم کسی اور کو ہی روتے رہے کہ انہوں نے پیر فقیر بنا لیے ہیں، انہوں نے مزار بنا لیے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ان باتوں کو تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تک کوئی عورت اپنے گھر سے نکل کے کسی مزار تک جاتی ہے، اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گھر آنے تک اس پہ فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے جس نفس کو خدا بنا رکھا ہے یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے۔ ہم اپنی ان چیزوں کو، اپنی رسموں کو، اپنی دنیا کی وہ تمام چیزوں کو، خواہشوں کو نہیں چھوڑتے اللہ کی خاطر۔ اس انسان کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، کہے گا کہ تم نے تو اپنے نفس کو بنا رکھا تھا اپنا خدا، میری تو کبھی بات مانی نہیں تم نے، تمہارا جو نفس کہتا تھا تم وہ کرتے تھے۔ اپنے نفس کو مارنا اس دنیا میں کامیابی ہے، کہ ہم نے اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے کہ دنیا کی خواہشات میں اتنا آگے نہ بڑھے۔ تو کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ اس طرح کے سارے شریک بنا لیں گے، اولیاء بنا لیں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اب دیکھیں اتنا طنز بھی کر دیا غصے میں کہ نزلا،
میں ان کی مہمانی کس سے کروں گا؟ میں ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس سے ان کی مہمانی کروں گا۔ یہ میرے پاس آئیں گے، ورنہ اللہ کی مہمانی آپ سوچیں کہ اللہ کسی کی مہمانی کریں تو پھر کیسی کریں گے، اور اللہ اب جہنم کی مہمانی کریں گے تو وہ کیسی کریں گے۔ تو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ہمیں زندگی یہ سوچ کے نہیں گزار دینی چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ چیز جو آپ نے اللہ کے ساتھ کی زیادتی، یعنی کہ آپ نے شرک کیا، معافی مانگ لی، چلو معاف کر دے گا۔ آپ نے اللہ کی نماز چھوڑی، اللہ کی کام ہے وہ، لیکن دنیا میں آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بیچ نہیں اللہ آئے گا۔ اگر اپنی ماں کے ساتھ کی، اپنے باپ کے ساتھ کی، اپنی بہنوں کے ساتھ کی، رشتہ داروں کے ساتھ کی، کسی یتیم مسکین کے ساتھ کی، کسی بھی قسم کی زیادتی کی، کوئی بے ایمانی کی، کوئی آپ نے کیا کسی کے ساتھ، وہ سارا کام اس کو کلیئر کرنا پڑے گا اس وقت۔ اس میں اللہ نہیں کہے گا کہ میں معاف کروں گا۔ یہ بات بھول جائے کہ اللہ معاف کر دے گا، کہ ہم نے کسی کی چگلی کی بیٹھ کے تو اللہ کہے گا چلو اللہ معاف نہیں، اللہ کہے گا اب اس سے یا تو دنیا میں معافی مانگ کے آؤ اور آخرت میں اپنی کوئی نیکیاں اس سے دو، تو یہ تمہارا کلیئر ہوگا، اس کے بیچ میں نہیں میں نے آنا۔ تو جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ نہیں معاف کرے گا، حقوق اللہ اپنے معاف کر دے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے یہ دنیا اتنا آسان نہیں ہے گزارنا کہ ہم کہیں کہ بڑا ہی آسان ہے، جنت مل جائے گی۔ ہم نے ایک دن کا درس اٹینڈ کیا اور ہم نے سوچا کہ شاید ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ بات کہانی تو یہ درس اٹینڈ کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے کہ اب آپ نے جو سنا پورا ہفتہ اب کیسے گزارا، اب عمل کیا کہ نہیں اگلے ہفتے تک، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا ہوا کہ ہم آئے ہیں تو پچھلے ہفتے کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں جتنی بھی احادیث ہیں کہ آپ کے جمعے سے لے کر گناہ، آپ کے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ، آپ کے ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف اللہ کرتا ہے نا، کہاں ہے کہ وہ ہیں سارے گناہ جو اللہ کے لیے آپ نے کیے ہیں۔ بندوں کے گناہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہ علم ہونا چاہیے انسان کو، ہم بغیر علم کے زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اللہ اپنے گناہ معاف کرے گا کہ جو نمازیں نہیں پڑھی میں کر دیتا ہوں معاف۔ تم نے عبادت کی ہے رمضان کو تو میں پچھلے رمضان کے تمہارے جتنے چھٹیاں چلو معاف کر دیتا ہوں، تو نے بڑی اچھی عبادت کی ہے رمضان میں، اب تو مجھے پیار آیا میں معاف کر، لیکن پچھلے سال جتنے بھی حقوق العباد تباہ کر کے آئے ان لوگوں کے ساتھ کوئی، وہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ یاد رکھیں، اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر بتایا قل کہہ دیجئے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ نبی کیا میں بیان کروں تم پر ایک ایسی چیز کہ جو خسارے میں اعمال ہیں وہ کس کے ہیں؟ آپ بتائیں کہ اعمال، اب اعمالوں کا ذکر ہو رہا ہے، اعمال کس کے ہیں سارے کے سارے خسارے میں؟ کس کے اعمال ہو سکتے ہیں آپ بتائیں؟ سارے کے سارے اعمال کیے خسارے میں، نمازیں پڑھی خسارے میں، حج کیا خسارے میں، نقصان ہی ہے۔ تو بتاؤں تمہیں وہ کون ہے، کس کے اعمال سارے جو ہیں وہ نقصان میں ہے؟ تو اللہ کا ہی جواب سن لیں کہ اللہ زینہ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ شخص، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کی کوشش صرف دنیا کے لیے کی، صرف دنیا کے لیے جنہوں نے کوشش کی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور انہوں نے سمجھا کہ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صُنْعًا، کہ یہی بہترین کام ہے جو ہمارے کام آ جائیں گے۔ انہوں نے دنیا کے کام کیے اور کہا کہ یہ کام ہے ہمارے کام آ جائیں گے، اور اس غلط فہمی میں ہی رہے کہ دنیا کے ہم نے اتنے کام کر لیے ہیں۔ میں آپ کو آسان مثال دیتی ہوتی ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں بھئی، بچے 6-7 گھر کے کام، شوہر، نندے، سسرال، یہ سب کچھ ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے اور ہم نمازیں پڑھیں۔ تو تباہ ہو گئیں وہ عورتیں جنہوں نے کہا اتنے کام کیے، اتنے عمل کیے، یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے حقوق ادا نہ کیے، حالانکہ وہ حقوق اللہ کے جو اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن اس کی طرف آئے ہی نہیں۔ بھئی کچھ کرو گے تو اس میں غلطیاں ہوں گی تو وہ معاف کرے گا نا، جب پورے کے پورے کیے ہی نہیں، آپ نے اپنی زندگی کلیئر ہی کر لی کہ بھئی ٹائم ہی نہیں ہے، تو دنیا کے سارے اعمال آپ کے تباہ گئے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ بن گئی، پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر بن گئی آپ نے کر کے، اس کے بعد دنیا بھی خوب کما لی،
بڑا ہی مزہ آیا زندگی یہ ہوتی ہے بھئی کامیاب زندگی گزارنی کہ کسی نے اپنے بچے کو PhD کرا دی، کسی نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، بھئی یہ ہے مزہ زندگی کا۔ لیکن کیا اگر اس نے ساتھ ساتھ اللہ کے کوئی حقوق کیے ہی نہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں، قرآن کا ٹائم ہی نہیں، تو یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال سارے کے سارے خسارے میں ختم ہو گئے، اعمال کچھ بھی نہ ملا۔ دنیا میں انہوں نے کوشش کی، دنیا مل گئی۔ انہوں نے کسی بھی فیکٹری کو بنانا چاہ کہ میں نے یہ میرا مقصد ہے زندگی کا، میں ایک بہت بڑی فیکٹری بناؤں، بنا لی، اس پہ سالوں سال لگ گئے اور مزہ آ گیا بھئی میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کہا بنا لی، دنیا کی زندگی پالی، کامیابی پالی، آخرت میں کچھ نہیں ہے، تم نے آخرت کو لے کر نہیں چلے۔ پھر کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر میری آیات سے، ولقائہ اور میری ملاقات سے، فبحاطت اعمالہم، تو ایسے لوگوں کے اعمال فبحاطت تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے اعمال فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آخر کے دن نقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں کھاتا پیتا انسان کوئی اتنا کھاتا ہے، اتنا موٹا ہو جاتا ہے، کھا کے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، نہیں چھوڑ سکتے کھانا، وہ موٹے تازے آدمی کو تکڑی میں ڈالا جائے گا اس میزان میں تو 0 وزن ہوگا۔ یہاں کے ویٹ مشین پہ کھڑا کریں تو کتنا وزن ہوگا؟ اللہ کی ویٹ مشین نہیں ہوگی۔ اللہ کی ویٹ مشین وہ ہوگی جس میں آپ کی اعمال کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی تولی جائے گی، کوالٹی تولی جائے گی اعمال کی، تو وہ دیکھی جائے گی۔ اور وہ کیسا ہوگا میزان، واللہ عالم۔ اس میں وزن نہیں آئے گا، اس میں وزن چیزوں کے اعمال کی پیور ہونے کا آئے گا کہ آپ نے پیور کیے ہیں اعمال، ہزاروں آپ نے اعمال کیے، آپ نے کروڑ روپیہ کسی کو دے دیا، یہ مدرسہ بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن کس لیے؟ دکھاوا۔ اور وہ جب اعمال کروڑ کا وہاں تولا جائے گا 0، اس میں دیکھا جائے گی نیت کا پیور ہونا دیکھا جائے گا۔ اور جب آپ کی نیت ہی پیور نہیں تھی، آپ نے کہا دنیا دنیا دنیا، وہ پا لی آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کو آخرت میں تو کچھ بھی نہ ملا۔ اسی طرح اب دیکھیں نا، عدی کون تھے؟ عدی بن حاتم کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور جو حاتم تھے وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گزرے تھے۔ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ صرف چاہتا تھا اپنی شہرت، کہ میں ان لوگوں کو اتنا، اور واقعی دیکھیں آج بھی مثال دی جاتی ہے، تم بڑے حاتم تائی ہو، اتنا دیتے ہو، آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حاتم تائی کا نام ہم ایسے لیتے کہ کل کی بات ہے، تو کہ تم بڑی حاتم تائی بنتی ہو کہ اتنی چیزیں کیوں وہ دیتا تھا، اور کیوں دیتا تھا؟ میں مشہور ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے جس چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے شرک، اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ یعنی یہ شرک نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، یہ ریاکاری کا، کہ میں لوگوں کو دکھا دوں کہ میں کیا کر رہی ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں، میں دکھا دوں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرک لے بیٹھے گا، یہ دکھاوے کا شرک، دکھاوا نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے جزا ان کی جہنم کی صورت میں ان کو جزا دی جائے گی، بما کفروا، اور دی کیوں جائے گی؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیوں؟ واتخذوا، کیونکہ انہوں نے بنا لیا تھا، ایک روٹین ہی بنا لی تھی، آیاتی میری آیتوں کی، اور ورسولی، اور میرے رسولوں کا ہزواً، مذاق کرنا۔ یعنی آپ یہ سوچیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو آپ سب کا ذہن، بلکہ میرا بھی، ہم لوگوں کا ذہن جاتا ہے نا اس وقت پچھلے لوگوں کی طرف کہ بھئی ان کو 1,24,000 پیغمبر ایک دن میں 300 پیغمبر، اور وہ قتل کر دیتے تھے، پھر وہ ان کو مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کی آیتیں جب وہ سناتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں چلو جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو خود پائیں گے، ہمیں کیا بھئی، ہمیں ان کا ذکر کر کے کیا ثواب ملنا ہے؟ ایک اگر ذکر کرنا ہے تو ہمیں عبرت حاصل ان سے کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئے ان کی تمام سنتوں پر اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔
ہم نے آیتوں پہ عمل نہیں کیا، پڑھ لیا واہ واہ کر کے کہ میرے اللہ نے کیا کہہ دیا، واہ 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 کرتے رہ گئے، عمل کیا ہی نہیں۔ یہ ہم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا دیا۔ تو ہمیں کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ لوگ جو میری آیتوں کا، جنہوں نے یہ اپنا شیوا ہی بنا لیا کہ قرآن پڑھ لیا، جلدی جلدی صبح صبح اتنا قرآن پڑھ لیا، اللہ نے کیا کہا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ان میں سے ہم ایک چیز بھی لے لیں، جیسے اس ہفتے ہم جتنا بھی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں چیز بہت ٹچ کر جائے دل کو، وہی لے لیں اور اپنی زندگی کو بدل لیں کہ ہم نے اس طرح گزارنی ہے۔ عمل تو کیا نا، جب عمل ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا؟ تو مطلب الٹا کیا کہا، بیما کفروا، اس وجہ سے، اپنی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق کیا۔ ہم سب نے، صرف پچھلے لوگوں نے نہیں، ہم سب کا کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے مذاق ہی کرنا ہے اگر ہم عمل نہیں کر رہے، تو مذاق ہی کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن پڑھ نہیں رہے۔ پھر مذاق ہی کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن ہم ٹکریں مار رہے ہیں۔ تو یہ سب مذاق ہے کہ ہم نے اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے۔ تمہارے لیے اتنے لوگ، یعنی کہ ایک اسکول ہے، اس میں کوئی 100 ٹیچر رکھے گئے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ انہوں نے پڑھائی کو مذاق بنایا ہوا ہے، نہیں پڑھتے، لائن بنا کے ڈنڈے کیسے پھر پڑھتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تمہارے لیے یہ ان تمام استاذہ کو فیسیں دی جاتی ہیں، تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، تو پھر جہنم کیوں نہیں پیش کی جائے گی کہ میں نے ساری چیزیں سمجھا دی تھی، تو تم لوگوں نے کیا مذاق بنا رکھا تھا اس دنیا کو، کہ دنیا کس ایگزامینیشن ہال کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں لڈیاں ہو رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، کانسرٹ ہو رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں مہندیاں ہو رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں کہکے لگ رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایگزامینیشن ہال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ دنیا ساری کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں بالکل۔ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، یہ تو بات ہو گئی ان جہنمیوں کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا۔ اب اتنا جہنم کے بارے میں پڑھ کے تو ہمیں کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھری عادت ہمارے ساتھ اب ہے اس وقت دنیا میں، ہم جب تک زندہ ہیں نا، اب وہ غفور الرحیم ہی ہے۔ دیکھیں فوراً بتا دیا کہ یہ بھی سن لو میرے بندو کہ وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ لوگ جنہوں نے واقعی ریئلی نیک عمل کیے، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، تو ان کے لیے میں کروں گا جنت الفردوس کو مہمانی کے لیے تیار۔ ان کی مہمانی کہاں ہوگی؟ ان کی مہمانی کہاں ہوئی تھی؟ ابھی پیچھے پڑا، جہنم تیار کی گئی مہمانی کے لیے۔ یہاں مہمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے اعلیٰ جنت کا نام لے لیا، سب سے اعلیٰ جنت کا نام، یہ جنت الفردوس، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم جنت کا ذکر کرو تو اپنے لیے جنت الفردوس کہہ دیا کرو۔ دیکھو ہم تو کہتے ہی ہیں، کون کہے گا کہ میں نہ کہوں؟ کہیں گے سبھی، لیکن جنت الفردوس یا جنت اور جتنی بھی جنتیں ہیں ملیں گی اس کو کہ اس کے مطابق کام کیے ہوں گے۔ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے اپنی جنت تیار کر رہے ہیں۔ آپ کی جتنی ہمت ہے اپنی جنت تیار کر لیں۔ آپ کی جتنی ہمت ہے، سونے کی اینٹ لگوا لیں، چاندی کی اینٹ لگوا لیں، ہیرے موتی لگا لیں، یاقوت لگا لیں۔ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جنت کیسے بنانی ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہم نے اپنی جنت بنانی ہے، اس کی تعمیر سوچنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، خالدینہ رہیں گے فیہا، اس میں لا یبغونا، اور وہ کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ انہا حوالا، کہ اس سے نکالا جائے، اس سے پھیرا جائے۔ یہاں جنت الفردوس، کوئی اعلیٰ جنت دیکھ لے گا تو دوسری چھوٹی جنت میں بھی جانے کی وہ خواہش نہیں کرے گا۔ اور چھوٹی جنت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، سب سے چھوٹی جو جنت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو دنیا جہان ہے نا، پوری کائناتیں ان سے بڑی ہوگی۔ اور وہ جنت فردوس والے جو ہیں وہ اس میں جانا پھر پسند نہیں کریں گے کہ ہم نے وہ کیا ہوگی جنت۔ آپ سوچیں کہ جنت الفردوس جس کی اللہ نے مثال دے دی کہ میں اعلیٰ اعمال والوں کو اس میں داخل کروں گا، کہ یہ ہے اعمال تمہارے اعلیٰ۔ یعنی اب دیکھیں نا اعلیٰ اعمال کیا ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس، چاہے میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ کسی نے 5 روپے دیے، اس کے پاس تھے ہی 10 روپے، یہ ہے اعلیٰ عمل اس نے کیا۔ ورنہ وہ کہتا میرے پاس تو ہیں ہی 10 روپے، میں اللہ کی راہ میں کیا دوں؟
کوئی کام آ گیا ہے علاقے کا یا کوئی ہے کہ اللہ کی خاطر جی کے کام کرنا ہے، اس نے کہا چلو میں 5 تو اس کو دے دوں، میرا بھی اللہ کی طرف کچھ حصہ چل جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو اس کا کام پسند آ گیا کہ ٹھیک ہے، اس نے تو اپنی آدھی دولت مجھے دے دی۔ اچھا، اب جس کے پاس کروڑوں خربوں ملین ڈالر ہیں، اس میں سے اگر وہ 1 کروڑ دے دیتا ہے، اور وہ کروڑ بھی دیتا ہے صرف دکھاوے کے لیے کہ چلو دیکھو دنیا کو پتہ چلے میں نے کتنا دیا، تو وہ پیور عمل نہیں ہے، وہ جنت الفردوس جانے والا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آمنو و عمل الصالحات، پھر کہا کل آپ کہہ دیجئے کہ لو کان البحر، اگر ہو سمندر مدادن روشنائی دوات لکلمات ہی میری کلموں کے لیے، میری باتوں کے لیے، سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے ربی میرے رب کے لیے، لنفد البحر، تو البتہ ختم نہ ہوں گی قبل اس سے پہلے ان تنفذ کلمات، یہ کہ پوری ہوں میرے رب کی باتیں، ربی میرے رب کی، ولا جئنا بمثلہ مددا، اور چاہے میں اتنا ہی زیادہ اور بھی دے دوں، مدد کر دوں کہ اتنے ہی سمندر میں اور دے دوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی کبریائی بیان کر دی کہ میں تو تمہیں دیکھو وہ والی باتیں صرف بتا رہا ہوں کہ جو تمہیں جنت میں لے جائیں، جو تمہارے کام آ جائیں اس دنیا میں، ورنہ اللہ کی تو باتیں وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی سمندر پھر میں اور دے دوں تو وہ میری باتیں نہیں لکھی جا سکتی، اتنی اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی بتایا تھا، قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، پڑھی ہوئی نا ہم نے کہ اگر ہم پوری دنیا کی زمین کے شجروں کو قلم بنا لیں، ان کی صرف ہم کلمے بنا لیں، پین بنا لیں، والبحر، اور سمندروں کو یمدہ من بعدہ سبعۃ، اور سمندروں کو ہم بنا لیں لکھنے کے لیے اور بعد میں اس کے 7 سمندر اور آ جائیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اور جگہ بھی اللہ نے، اور کس جگہ یہ کہا ہے؟ یہ کہا ہے اللہ نے سورہ لقمان میں، وہاں بھی یہ بات کی کہ یہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم، وہ بڑا ہی غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، اس کی حکمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور کہہ دیجئے ان سے کہ بے شک میں ایک بشر ہوں۔ اب دیکھیں ساتھ ہی ہمیں شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے بات کر دی کہ میرے پیغمبر کو خدا نہ بنا لینا، کہیں یہ نہ کہنا کہ جب تک اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بخشیں گے تو ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی تھی، آ گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ بتا دیجئے کل انما انا بشرن، کہ بے شک میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا۔ دیکھیں کہہ دیا، ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ انسان تھے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو معجزے دیے گئے، لیکن اللہ نے کتنی عاجزی کہا کہ کہو عاجزی اختیار کرو اور کہو کہ مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، تم یہ کہو۔ حالانکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی عاجزی اختیار کرنے کا کہا کہ مثلکم، کہہ دو تم کہ تمہاری طرح کا، اور کہو کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بس یہ ڈیفرنٹ ہے، عام انسانوں پہ وحی نہیں آتی۔ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، یوحا علیہ، ان پر وحی آتی ہے۔ انما، بے شک آپ کہہ دیجئے کہ الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے دنیا میں بات سیکھنی اور سکھانی کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید کرے گا اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل، اور پس عمل بھی کرے گا، عملا صالحا، عمل نیک، ولا یشرک، اور وہ شرک نہیں کرے گا، بعبادہ ربہ احدا، اپنے بندوں کو لے کر اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا بھی، اس کی عبادت میں، بھی عبادت ہی رب ہی، اس کی عبادت میں کسی قسم کا شرک نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی باتیں بتا دی، آخری جو یہ سورہ کہف ہے اس کی یہ آخری آیت آپ لیں اور اس کی باتیں گنیں کہ اللہ نے بتا دیا کون لوگ، وہ لوگ نمبر 1 جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں،
کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں ہے، کہ دنیا خود ہی بنی ہے اور خود ہی ختم ہو جانی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کو ملنے کی امید رکھتے ہیں، نمبر 2 پھر عمل کریں، فل یا عمل کریں، اور نمبر 3 عمل بھی کیسے کریں؟ عملاً صالحاً، عمل بھی نیک کریں، لوگوں کو دکھانے والے نہ کریں۔ اور اس کے بعد چوتھا کام ولا یشرک، اور شرک نہ کریں، وہ کوئی شریک نہ بنا دیں بھی عبادت ہی میری عبادت میں۔ دیکھیں اللہ کی عبادتوں میں بھی شرک بن جاتا ہے۔ اللہ نے جو اپنی عبادتیں بتائی ہیں نا کہ میری عبادت کرو، میرا قرآن پڑھو، اس قرآن کو بھی لوگ شرک بنا لیتے ہیں، اس عبادتوں کو بھی لوگ شرک بنا لیتے ہیں اور پابندی کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ کچھ ہوگا ورنہ نہیں، 1000 دفعہ آپ یہ پڑھیں، فلاں چیز پڑھیں۔ یہ بھی ایک قسم کے نا شرک ہی ہے، لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دینا۔ آپ سورہ مریم آ رہی ہے، سورہ مریم 100 دفعہ پڑھیں جی، وہ جو جن کو حمل ٹھہرتا ہے، یا 1000